السلام علیکم۔ تو بچوں، کیا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں مزید باتیں جاننے کے لیے تیار ہیں؟ جی دادی جان، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ آج ہم سے کہانی سے پہلے سوال کریں گی؟ جی بالکل، میں ہمیشہ کی طرح کہانی سے پہلے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی جو ہم نے پچھلے حصے میں باتیں کی۔ تو بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ میں جانتی ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا، جبکہ حضرت سارہ نے ان کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروائی تھی۔ جی ہاں، بالکل، شاباش۔ چلیں اب ہم مزید جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں کیا ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، ان کے پاس بہت کم کھانے کا سامان بچا تھا، تو وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ اب ان دونوں کو پیاس لگنے لگی۔ کچھ دیر بعد پیاس کی وجہ سے معصوم بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا برا حال ہونے لگا، تو حضرت ہاجرہ یہاں سے وہاں ان کے لیے پانی ڈھونڈنے لگیں۔ کیا آپ کو یاد ہے جس پہاڑی پر وہ موجود تھیں اس کا نام المروا تھا، اور پھر پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ الصفا پر پہنچ گئیں، لیکن وہاں بھی انہیں پانی کے نشان نہ ملے۔ اس طرح وہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ 7 مرتبہ کوشش کرتی رہیں، اور آخر کار وہ اتنا تھک گئیں کہ آ کر بچے کے پاس بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز بہت خوبصورت تھی، وہ ایسی تھی کہ جیسے زمین سے پانی نکل رہا ہو۔ وہ بہت حیران ہوئیں کہ یہاں زمین سے پانی کہاں سے نکل رہا ہے، تو ان کی نظر پڑی کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے زمین پر اپنا پاؤں مار رہے ہیں، ادھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ وہاں اتنا پانی تھا کہ انہوں نے وہ پانی پی لیا اور اس کو اپنے پاس موجود برتن میں بھر بھی لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی روز بعد کچھ لوگ جو مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے، انہوں نے المروا پہاڑی کے پاس ایک پرندے کو دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں پانی ہے، اس لیے یہ یہاں پر اڑ رہا ہے، لہٰذا وہ دوڑے ہوئے اس طرف چل پڑے جہاں وہ پرندہ موجود تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پانی کے نزدیک انہوں نے ایک عورت اور ایک بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا، تو اس سنسان بیاباں میں وہ ان بچے اور عورت کو بیٹھے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، اور انہوں نے کہا، کیا ہم یہاں رک کر پانی پی سکتے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے انہیں اجازت دے دی۔ دوسرے لوگ بھی وہاں آنا شروع ہو گئے، اور اس طرح وہاں پر بہت بڑی آبادی جمع ہونے لگی۔ اب حضرت ہاجرہ اور ان کا بیٹا وہاں پر اکیلے نہیں تھے، وہ وہاں موجود لوگوں سے عربی سیکھنے لگے جو کہ وہاں پر آ کر بس گئے تھے۔ وہ ایک بہت ذہین لڑکے تھے، اور ان خوبیوں اور خاصیتوں کی بنا پر لوگ ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ وہ کب واپس آئیں گے اور کیا وہ ان سے مل پائیں گے بھی یا نہیں۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے نکاح کیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی یاد آئی۔ انہوں نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ المروا پہنچ گئے۔ تب تک یہاں بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے انہیں بتایا کہ ان کی بیگم حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ یہ سن کر بہت اداس ہوئے، اور لوگوں نے پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ابھی زندہ ہے، تو انہیں تسلی ہوئی۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ بہت ہی عرصے بعد وہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے خوشی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ایک دن اللہ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ قربانی پیش کرنے کے لیے اپنے ہی بیٹے کا قتل کر رہے ہیں۔ جب وہ نیند سے جاگے تو انہوں نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اگلے دن انہیں پھر وہی خواب دکھائی دیا، تو اس بار انہیں احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔
تو پیغمبر اپنے بیٹے کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، تو انہوں نے کہا جیسا آپ سے اللہ کہتے ہیں ابا جان، آپ بالکل ویسا ہی کریں، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر عرفات پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیں تاکہ قربانی کے وقت میں جدوجہد نہ کر پاؤں۔ پیغمبر نے ایسا ہی کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں خود بند کر لیں کیونکہ وہ بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پیغمبر نے چھری اٹھائی، لیکن انہیں کچھ ہی وقت میں آسمان کی طرف سے آتی ہوئی ایک آواز سنائی دی۔ وہ بہت حیران رہ گئے، اور جب انہوں نے اپنی آنکھ سے پردہ ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر ایک دمبا موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے اس کو بھیجا تھا، اور پیغمبر اس بات سے بہت خوش ہوئے، اور پیغمبر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس کڑے امتحان میں پورا اترنے پر اس کا بہت ہی شکر ادا کر رہے تھے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں؟ بہت وقت تک پیغمبر علیہ السلام اور ان کا بیٹا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مستقل جگہ نہیں تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے کہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سے اللہ جیسا کہتے ہیں آپ ویسا ہی کریں، اور پھر ان دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آیا کرتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمارت کو تعمیر کر رہے تھے۔ جب عمارت کی اونچائی بڑھنے لگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لے کر آئے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اپنے کام کو صحیح سے انجام دے سکیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یہ آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ایک پتھر لانے کو کہا کیونکہ ایک جگہ خالی تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصرار کرنے پر وہ پتھر لینے کے لیے چلے گئے۔ اسی دوران ایک فرشتہ ایک پتھر لے کر آیا اور اس نے بتایا کہ یہ پتھر خود حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ جب یہ زمین پر آیا تھا تو یہ بہت سفید تھا، مگر زمین پر موجود لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا، اور اب یہ رنگ تبدیل کر کے کالا ہو گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس لوٹ کر آئے تو وہ پتھر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لے کر آیا ہے جو کبھی بھی نہیں تھکتا، اور آخر میں انہوں نے کعبہ کی تعمیر کو انجام دیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنا یہ کام قبول کرنے کی دعا کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے پر بہت خوش تھے۔ اور پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دن انہیں اپنے گھر کی طرف 3 لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور وہ ان کو گھر لے کر گئے اور انہوں نے ان اجنبیوں کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کو ہاتھ نہ لگایا، تو پیغمبر علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں بہت جلد ایک بیٹا دیں گے جس کا نام ان کو اسحاق رکھنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور نہ ہی حضرت سارہ کو۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہم بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لیکن فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ایسا ممکن ہے اور اللہ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر کچھ ہی وقت بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسحاق ہی رکھا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت یاد آئی، تو انہوں نے ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو ان کی بیگم وہاں پر موجود تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیگم سے ان کا حال احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی بہت تنگ ہے اور خدا کے طرف سے عطا کی گئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا تو وہ ان کو ایک پیغام دے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل لو۔ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کام سے واپس لوٹے تو ان کی بیگم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا گھر پہ کوئی آیا تھا، تو انہوں نے بتایا اور پھر پیغام بھی سنا دیا۔ جب انہوں نے یہ پیغام سنا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ ان کے والد تھے اور وہ گھر آئے تھے اور وہ اس پیغام کے پیچھے موجود مقصد کو بھی جان گئے۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، تو تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ اور ان کی بیگم اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا اور کافی وقت بعد پھر پیغمبر علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یاد آئی اور وہ پھر ان کے گھر گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دروازے پر ان کی دوسری بیوی موجود تھی۔ انہوں نے پہلی بیوی کی ہی طرح ان سے بھی حال احوال پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ نے ان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو پیغمبر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا جب تمہارا شوہر گھر واپس آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز کو یوں ہی قائم رکھیں۔ یہ پیغام دینے کے بعد وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا، تو ان کی بیگم نے ان کو جواب دیا کہ کوئی شخص آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے گھر کی دہلیز کو یوں ہی قائم رکھیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ پیغام اس لیے دیا کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پیغمبر علیہ السلام 175 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھاتے رہے۔ اس دوران ان کی زندگی میں بہت سے امتحان گزرے، لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہر امتحان میں سرخرو کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغیر کسی شرط کے محبت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن 2 انبیاء ایسے ہیں جن کو انسانیت کے لیے بہت مفید بتایا گیا، اور وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ جی دادی جان، یہ کہانی بہت اچھی تھی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی کہانی سننے سے پہلے ہم اس کہانی کے بارے میں آپ سے کچھ سوال کریں گے۔ اللہ حافظ۔